الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی پیار محبت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین حضرات، یقیناً آج میرے لیے، آپ حضرات کے لیے، اہل محلہ کے لیے یقین جانیے انتہائی خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، اور اللہ کی سعادت توفیق سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے حصے میں یہ نیکی کا کام، یہ خوش نصیبی کا کام میرے حصے میں بھی رکھا تھا کہ آج باجماعت اس مسجد میں اپنے مبارک گھر کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما لی ہے. اور یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جن میرے بزرگوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے نوجوانوں نے اس اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے میں جس انداز میں بھی حصہ ڈالا، مال کی صورت میں، جان کی صورت میں، وقت کی صورت میں، جس انداز میں بھی اس اللہ کے گھر کی آبادی میں، اس کی تعمیر و توسیع کے اندر حصہ ڈالا ہے، خدا کی قسم وہ لوگ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ بڑے مبارک لوگ ہیں. وہ میں ویسے نہیں بات کر رہا، آپ کو دلائل کے طور پہ مثال دینے لگا ہوں. جب اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی توسیع کے لیے ارادہ فرمایا تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے کیا اعلان فرمایا تھا؟ کون ہے جو زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد کے نام کروانے پہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کا، جنت کی ضمانت کا اعلان فرمایا. اور خوش نصیب تھے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ مجھے اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتے ہو تو میں عثمان اس کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آج تک وہ مسجد نبوی موجود ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ وہ مسجد رہے گی. قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پر کہ 14 صدیاں گزر گئی، نامہ اعمال میں ثواب اسی طرح لکھا جا رہا ہے
یہ اللہ کے گھر شعائر اللہ میں سے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، شعائر اللہ میں سے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی اساس اور بنیاد ہیں۔ انہی سے انسان، انہی جگہوں سے گویا کہ یہ ایمان کی چھاؤنیاں ہیں، یہ ایمان کی کیا ہے؟ چھاؤنیاں ہیں، مورچے ہیں، کہ جس طرح ہمارے فوجی بھائی سرحدوں پہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مورچہ زن ہوتی، مورچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، خیمے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے ملک میں رہنے والوں کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دفاع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دفاع کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ مسجدیں، یہ میرے اور آپ کے ایمان کے دفاع کرنے کی گویا کہ کیا ہے؟ چھاؤنیاں ہیں، مورچے ہیں، کہ ان سے ہمارے ایمان محفوظ رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ مساجد، یہ مدارس جب تک ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، یہ ہیں تو میرے اور آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ ورنہ بازار میں جاؤ، ایمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ کلب میں جاؤ، محفل ایسے ماحول میں جاؤ، گندے باہر بدانی ماحول میں جاؤ، تو انسان یقین جانیے اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ ایمان سے بھی نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہاں ایسے حالات، ایسی گفتگو، ایسی باتیں، انسان کو ایسا ماحول ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے بھی اس مسجد کی تعمیر و توسیع اور اس کو بنانے میں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی سب سے پہلی جو بنیاد رکھی جس چیز کی، جس گھر کی، پتہ ہے جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے قبا وادی کے اندر، قبا وادی کے اندر جو آج مسجد قبا ہے، حاجی حضرات عمرہ کرنے والے جا چکے ہیں، کتنا جو ہے نفل پڑھنے کا وہاں ثواب ملتا ہے مسجد قبا کے اندر، عمرے کا ثواب ملتا ہے، وہاں جا کر دو نفل پڑھو تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ کیا کب اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس قبا وادی کے اندر اسی مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور قربان جاؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ صحابہ بھی کام کر رہے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود پتھر اٹھا اٹھا کر مزدوروں کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ مسجد کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ بات یاد آ گئی، ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی بھائی، کسی مسلمان کے رزق کے اندر تنگی ہے، گھر کے اندر کوئی تنگی اور پریشانی ہے، وہ کیا کرے؟ جھاڑو اٹھائے اور اللہ کے گھر میں آ کر اس نیت سے جھاڑو دے دے، اللہ میں تیرے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، تو میرے گھر سے تمام مصیبتوں کو صاف فرما دے۔ اللہ اس عمل کی برکت سے اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کے گھر سے مصیبتوں اور بیماریوں کو بھی دور فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے، یاد رکھیے گا، اللہ کے گھر کی صفائی۔ اور یہ اتنا پاکیزہ گھر ہے، اتنی پاکیزہ جگہ ہے کہ اس سے کوئی بڑی گندگی نہیں آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک بال ایک تنکا اٹھا کر مسجد سے باہر ڈال دیا، گویا کہ اس نے ایک مرا ہوا مردار جانور، گدھا پڑا ہوا ہو مسجد میں، وہ اٹھا کر باہر ڈال دے تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک بال اٹھا کر باہر پھینکنے پہ اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنی مبارک جگہ ہے۔ اللہ کا قرآن اسی چیز کو بیان کرتا ہے، دیکھیں
اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، مسجد اس کو نام دے دیا گیا. اب یہ کیا ہے؟ بھائیوں نے خرچ کیا ہے، نوجوانوں نے خرچ کیا، محلے والوں نے خرچ کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر اس میں ہونا کیا چاہیے، یہ کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. او کائنات والو، خیال کرنا اس زمین کی دھرتی پہ جتنی مسجدیں بنائی جائیں، جن کو بھی اللہ کے نام پہ وقف کر دیا جائے، مسجد کا نام دے دیا جائے، اب وہاں کسی اور کا راج نہیں چلے گا، کسی اور کا رواج نہیں چلے گا، کسی اور کا زور نہیں چلے گا، کسی اور کا بول بولا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے مساجد للہ. وہ ساری کی ساری کس کی ہو گئی؟ خان نے بنائی، ملک نے بنائی، چودھری نے بنائی، مولوی نے بنائی، پروفیسر نے بنائی، فلاں بڑے نے بنائی. نانا اس کا نام نہیں، اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کا گھر بن گیا. نہیں، جب یہ مسجد بن گئی ہے اب یہ اللہ کے نام کی ہے، لہذا فلا تدعوا مع اللہ احدا. اب جب ان مسجدوں میں آؤ گے، ان مسجدوں میں آنے والے نوجوان آئیں گے، بزرگ آئیں گے، وہ آ کر ان اللہ کے گھروں میں اگر بول بولیں گے تو کس کا بول بولنا ہے؟ اللہ کا بول بولنا ہے. کس کا بولنا ہے بھائی؟ اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں مؤذن بھی بیان کرے گا، قاری بھی بیان کرے گا، مکبر بھی بیان کرے گا، نمازی بھی آ کر کھڑا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے، تیری بڑائی بیان کی جائے گی. لہذا فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہاں آ کر دعا مانگنی ہے، پھر بھی اللہ سے مانگنی ہے. مشکلوں میں پکارنا ہے، مصیبتوں میں پکارنا ہے، بیماریوں میں پکارنا ہے، اور پریشانیوں میں پکارنا ہے، موسم خلا میں پکارنا ہے، بہار میں پکارنا ہے، جوانی میں پکارنا ہے، بڑھاپے میں پکارنا ہے. رات کو آؤ، دن کو آؤ، تہجد کے وقت آؤ، جب بھی آؤ گے فلا تدعوا مع اللہ. کسی اور کو نہیں پکارنا اللہ کے ساتھ. یا اللہ مدد پکارنا، یا غوث مدد نہیں پکارنا، یا ولی مدد نہیں پکارنا. ان میں پکارنا ہے تو کس کو؟ اللہ کو پکارنا. اور یہاں آ کر بات بھی کرنی ہے. دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا فلا تدعوا مع اللہ احدا. آیا ہے میرا مسلمان بھائی، بزرگ آیا ہے تو وہ آ کر یہاں آ کر بات کرے گا تو کس کی؟ اللہ کی بات، دین کی بات کرے، دنیاوی بات یہاں نہ کرے. یہاں سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، کسی اور کو نہ پکارا جائے. اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے بنائی مسجد، اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے محل تیار کریں گے. یہ بھی یاد رکھیے کہ نقطے کی بات، غور فکر کی بات. میرے بھائی، میرے بزرگ، حاجی صاحب، نوازی صاحب، مولوی صاحب، اس نے تعمیر کیا اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق. جتنی طاقت تھی اتنی طاقت کے مطابق اس نے گھر تعمیر کیا. لیکن
پہنچ سکتی ہے؟ اللہ کی شیان شان کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے، کتنی بڑی ذات ہے، وہ کتنا بڑا محل تیار کرے گا۔ ہم اپنی شیان شان کرتے ہیں نا، یہ قانون اور نظام ہے، غریب ہے تو چھوٹا سا مکان، ہلکا سا مکان ہے، چھوٹی سی مسجد، کوئی صاحب استطاعت ہے وہ اچھے انداز میں ذرا بڑی خوبصورت کر کے، تو پھر وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ مالک الملک رزاق ہے، تو وہ تو اپنی شیان شان اپنے بندے کے لیے محل تیار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پیارے آقا کی زبان سے تو اعلان ہے نا، بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اس زمین پہ۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کتنا بڑا گھر، کتنی بڑی مسجد، حدیث میں آتا ہے جس نے بٹیر یا چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر تعمیر کی، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، مسجد بنائی، اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا کریں گے۔ قربان جاؤں، علماء نے یہاں بھی ایک بات لکھی ہے، یہ بات، یہ خوشخبری، یہ مبارکبادی کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر، وہ کون بناتا ہے؟ کوئی بناتا ہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد؟ کسی نے نہیں بنائی نا آج تک۔ لیکن یہ ان غریبوں کے لیے، ان کمزور لوگوں کے لیے یہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، مبارکبادی ہے کہ جو لوگ پورا گھر تو تعمیر نہ کر سکیں، پورا خرچہ تو نہ دے سکیں، لیکن جنہوں نے اپنی طاقت کے مطابق ایک اینٹ کے پیسے بھی دے دیے، ایک اینٹ ہے نا، ایک اینٹ کے پیسے بھی اس میں لگے، تو ان کو ایک وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہے نا، تو اسے بھی اللہ رب العالمین کیا عطا کریں گے؟ اسی طرح محل اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے کیا فرمائیں گے؟ تعمیر فرمایا کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسجد تعمیر ہو گئی، بنا دی، اچھا سے اچھے مسجد بنا دی گئی، لیکن مسجدیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وہ مقصد بھی بیان کیا ہے، فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اے میرے گھروں کو تعمیر کرنے والوں، خیال کرنا میرے گھروں کو آباد فانوسوں سے نہیں کیا جائے گا، اچھے قالین لگا دو، میرے گھر آباد ہو جائیں گے، بیل بوٹے لگا دو، اللہ کے گھر میں آباد ہو جائیں گے، اچھی اچھی جو ہے تم کیا اس کے اندر نقش و نگار بنا دو، مسجدیں آباد ہوں گی۔ نہیں نہیں، اے ایمان والو، میں اللہ آسمان سے اعلان کر رہا ہوں، میرے ان گھروں کو آباد کرنا ہے، ان چیزوں سے نہیں۔ کسی یہودیوں نے آ کے، باہر کے لوگوں نے، غیر مذہب کے لوگوں نے آ کر ان گھروں کو آباد نہیں کرنا، بلکہ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، ان اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے تو کس نے؟ ایمان والوں نے آباد کرنا ہے، والیوم الاخر، اور آخرت پہ ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ آ کر ان مسجدوں کو آباد کریں گے۔ کیا مطلب؟ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں گے، کیا کریں گے بھائی؟ نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں گے، توبہ اور استغفار کریں گے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آبادی ایمان والوں سے۔ اب آپ جانتے ہیں جب مسجدیں آباد نہ ہوں تو یاد رکھیے گا، مسجدیں آباد نہ ہوں تو پھر اس کی نحوست گھروں تک پہنچ جاتی ہے، گھر میں آباد ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ کاروبار ہمارے اللہ کا گھر بنا تو دیا لیکن اس کو آباد نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں، کئی ایسے محلے دیکھے ہیں کہ مسجدیں بنا دی لیکن مسجدوں کو تالے لگ گئے، پھر ایسا ہوا کہ ان کے گھر بھی اجڑ گئے اور ویران ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کے گھر کا خادم بن گیا، یاد رکھیے گا، اب جو کچھ خرابیاں ہیں وہ ان کے اپنے اندر ہیں۔ حرمین شریفین کے جو بادشاہ ہیں جی،
جو ہوگا وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود لکھتے کیا ہیں؟ خادم الحرمین شریفین، اپنے آپ کو خادم لکھتے ہیں۔ ہمارا دیکھا کوئی لکھے؟ ہمارا تو وزیر اعظم، صدر، فلاں فلاں القاب لکھتے ہیں نا، ہے جی فلاں جنرل کرنل، لیکن وہاں اتنا بڑا بادشاہ لکھتا کیا نام سے پہلے؟ خادم الحرمین الشریفین، ہے بیت اللہ کا خادم، مسجد نبوی کا خادم، اور حقیقت میں خادم بھی ہے، بڑی خدمت کرتے ہیں اللہ کے گھر کی۔ تو اسی طرح ہم نے بھی، آپ نے بھی اس گھر کا کیا بننا ہے؟ مالک نہیں بننا۔ مالک کون ہے؟ ان المساجد للہ، مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ نہیں فلاں مولوی کی مسجد، فلاں قاری کی مسجد، فلاں چودھری کی مسجد، فلاں برادری کی مسجد، یہ سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے۔ جس نے کروڑوں روپے لگا دیا ہے اس نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے، اپنی زندگی بنائی ہے، اپنی آخرت بنائی ہے، اپنی اولاد کی آخرت بنا گیا ہے، سنوار گیا ہے، اپنے والدین مرحومین کے نام پہ اسے وقف کر گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس کا مالک ہے تو اصلی مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہم سب اس کے کیا ہیں؟ خادم ہیں۔ خادم بن کر رہیں گے تو کامیابی ہے انشاءاللہ، اسی میں عزت ہے اور اسی میں آبادی ہے مسجد کی۔ اور جب ہم بن جائیں مالک مسجد کے تو پھر وہیں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے، ویرانی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی آئے، چھوٹا آئے، بڑا آئے، امیر آئے، غریب آئے، ٹھیک ہے، گناہگار آئے، سیاہکار آئے، زانی کیوں نہ آئے، لیکن تم کسی پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ آئے وہ آ کر 2 منٹ بیٹھے، 4 منٹ بیٹھے، اللہ کا گھر ہے، لیکن تم اس پہ اپنی جاگیرداری نہ کرو۔ پھر بتا ہے خدمت کرو جتنا ممکن ہو سکے، کبھی موقع ملے جھاڑو دے دو، صف بچھا دو، ہے جی، یہ سوال ہے، کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اس کی تعمیر و توسیع میں جتنا اور جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکو گے انشاءاللہ یہ تا قیام قیامت رہیں گی۔ آپ چلے جاؤ گے، ہے جی، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ حقیقت میں جتنی پتہ نہیں کتنی آئیں گی نسلیں، آئیں گی نمازیں پڑھیں گی، اور کتنے کتنے لوگ آئیں گے نمازیں پڑھیں گے، ان نمازیں پڑھنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا جن بھائیوں نے بزرگوں نے اس کو تعمیر کیا ہے انشاءاللہ ان کے نام اعمال میں بھی اسی طرح ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ زندہ رہیں یا دنیا سے چلے جائیں۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی مسجدوں کی توسیع میں، اس کی صفائی میں، اس کے انتظام میں کیسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ چونکہ بات لمبی ہوتی جا رہی تھی، میں اپنی بات کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں کہ اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے، سنایا ہے، تیرے اس مبارک گھر کی آج افتتاحی تقریب ہے، یا اللہ ہم سب کے لیے اس محفل کو کل قیامت کے دن ذریعے نجات بنا دینا۔ اللہ اس اپنے گھر کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمانا۔ جن میرے بھائیوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے جس انداز میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے بچوں اور رشتہ داروں کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ اس کا آگے تک انتظام صحیح اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے محلے والے نوجوان بزرگ ہیں اللہ اس اپنے گھر کو اور اس سے بڑھ کے پہلے سے زیادہ آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔